دنیاوی لحاظ سے ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پائلٹس بن گئے، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن ان ڈگریوں کی کیا اوقات، کیا حیثیت کہ تم کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ تم کو کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کیا مقصد تھا پیدا کرنے کا۔ مسلمان کے لیے پہلا فرض یہی ہے کہ علم حاصل کرے، یہ کہ اس کو کس نے پیدا کیا، یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچان جائے۔ مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا۔ میں غیر مسلم کی بات تو نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں معلوم، ان کو تو جھوٹا تعارف کرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے یہ زندگی موت جو بنایا ہے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے۔ لیکن افسوس کہ انسان عبادت نہیں کرتا اور نہ ہی اس رب کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا۔ غیر مسلم کیا جانے اللہ تعالیٰ کو جب مسلمان ہی نہیں جانتا۔ مسلمان کو تعارف بھی جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تم کو جنت میں ڈال دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے تجھ کو جو بھی لینا ہے لے لے، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، وہ بھی کون سی بیٹی؟ وہ بیٹی جو ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ۔ وہ بیٹی جو حضرت علی کی بیوی ہے، وہ جو حسن و حسین کی ماں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوزخ کی طرف آخری مرتبہ جائیں گے تو دوزخ کے داروغہ مالک علیہ السلام کہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں آپ کا کوئی امتی نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک دیا۔ قرآن بھی شکایت کرے گا اے اللہ ان لوگوں نے مجھ کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اور قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ سے وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو یہ کہیں گے تو شفاعت کہاں سے کرائیں گے؟ شفاعت بھی ان کی کرائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور وہ چاہنے والوں کی تعداد مقرر کر دے گا کہ ان کی شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرائیں گے اور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ وہ شفاعت بھی اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ میرے بھائی، آپ کو غلط تعارف کرایا گیا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا پوری دنیا گمراہ ہو جائے، نہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی آنے والی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور شرک ایک ایسا بڑا جرم ہے، ایک ایسا بڑا اتنا بڑا گناہ ہے شرک، اللہ تعالیٰ یہاں تک کہتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے یہ جو زمین ہے نا اتنی زیادہ گناہوں کے ساتھ اگر مجھ سے ملنا چاہے
تو میں اس سے مل لوں گا اگر اس نے شرک نہ کیا ہو تو۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا شرک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک اتنا، اللہ تعالیٰ شرک، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کیا ہے، تم اس کے ساتھ شرک کرو تو اللہ تعالیٰ، یہ کتنا عجیب بات ہے یار، تم بھی سوچو یار۔ شرک کرنے والے کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے لیے جہنم ہی ہونی چاہیے۔ تم کو پیدا کیا اور تم کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تمہارے رہنے کے لیے سارے انتظام کیے، تمہارے لیے ہی اس دنیا کو بنایا گیا، تمہارے لیے ہی ساری مخلوق بنائی گئی ہے، ساری مخلوق انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے ہم کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ کا غلط تعارف کرایا گیا ہے۔ دیکھو، دنیا کی کوئی پڑھائی ہو، کوئی ڈگری ہو، کوئی علم ہو، حاصل کرنے کے لیے لوگ بہت محنت کرتے ہیں، اور جو مقصد ہوتا ہے مشن تک پہنچ جاتے ہیں، جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں، اور ٹارگٹ بناتے ہیں، مشن بناتے ہیں کہ اس کو یہاں جانا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے، اور اتنی محنت کرنی پڑے، سب کچھ بنا لیتے ہیں۔ لیکن جہاں آخرت کی بات آتی ہے وہاں کوئی مشن نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، یہ سب مولویوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ مولوی جیسا کہیں گے ویسا ہی کریں گے۔ حالانکہ یہ لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں، اور معاملے میں یہ لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، ان سے فیصلے لیے جاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں یہ لوگ بہت بڑے جاہل ہوتے ہیں۔ یہ سچ میں حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت بالکل غلط نہیں بتا رہا ہوں، سب بہت بڑے جاہل ہوتے ہیں، مولویوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ مولوی جو کہے گا وہ صحیح ہے، مولوی نے علم حاصل کیا ہے، وہ جو بول دے گا اسی پہ کریں گے۔ تم کو مرنا ہے اور مر کر پھر زندہ ہونا ہے، اور تم کو حساب دینا ہے جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو، یہ تم سے پوچھا جائے گا۔ تم کو تمہاری مرضی کے بغیر جس نے پیدا کر دیا وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، تم کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور اس کے بعد تم کو بدلہ دینے پر بھی قادر ہے، یعنی تم کو جو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا اس پر بھی قادر ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دین کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ انسان کو نہیں بٹھایا جاتا دل میں، یہ پاک ہے۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے، یہ تخت خدا ہے، اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بٹھایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشا ہے تو توفیق کے سفر بھی دینا، وہ گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔